Of many weeks of advertisements, supplements, and large photographs of important people on a very important subject, which it should have been, but conspicuous by its absence and conspicuous by its silence is another subject that is just as important, if not more, the subject of population. It's almost like an elephant in the room which nobody wants to acknowledge or talk about. Although we know that population impacts every aspect of climate change and every aspect of the well-being, peace, progress, and prosperity of a nation. Why are we so quiet on that? A group of citizens have made an effort to initiate a discussion on this vital topic, existential topic, and we are here and we have the support or inputs from a distinguished and eminent group of panelists, and I have my honor to introduce them to you. On my left is Dr. Rehana Ahmed, so maybe I could start with you. Dr. Ahmed is an independent health consultant and an eminent medical doctor with an executive MBA from Columbia University. She is the chairperson of the board of directors of Green Star Social Marketing, Pakistan. She is also a member of the board of FP 2030, which is a global partnership centered solely on family planning. She has also been a WHO member of Scientific and Technical Advisory Group and a board of directors at PSI Global. We have with us Dr. Muhammad Khalid Masood. He is well recognized in Pakistan as a brilliant and progressive ex-chairperson of the Council of Islamic Ideology. He did his PhD from McGill University and is an ad hoc member judge, Shariat Appellate Bench, Supreme Court of Pakistan. He has also been a director of journal at Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, and Director, International Institute for the Study of Islam in the Modern World at Leiden University, Netherlands. He has numerous research publications, some of them Travelers in Faith, Dispensing Justice in Islam, and essays on contemporary issues and debates in Muslim societies. We have the pleasure of having Dr. Azra Fazal Pichiho with us this morning. Dr. Pichiho is a medical doctor, a graduate of Daw Medical College. She has extensive experience in healthcare management and has worked in various healthcare settings, including hospitals, clinics, public health organizations, and healthcare policy and advocacy throughout her career. Dr. Pichiho is also a prominent and respected Pakistani politician and currently serves as the Minister of Health in the Population Welfare Province of Sindh. She is also the Chancellor of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, popularly known as ZEBIST. On far left is Dr. Lubna Naz, who is a professor of economics at IBA and director at the Center of Business and Economic Research, IBA. She has over 20 years of experience in research, specializing in population issues and climate vulnerability. She has published 29 research articles in the reputed international journals and contributes regularly to leading newspapers on issues like gender, social protection, education, and health. So to get the ball rolling, I think I need to get hold of my glasses. Okay. ठीक है जी. To get the ball rolling, shukriya. I will briefly
narrate some population facts to provide a non-emotive perspective and background to today's subject. Pakistan has plus 26 million children not attending schools, 3.3 million children involved in child labor, 1.2 million who beg on the streets, 12 million children malnourished and suffering from stunted growth, and 17,554 fresh arrivals every day, including holidays and Sundays and weekends. Globally, the world has seen a dramatic fall in the last 50 years in the total fertility rate, going down from 4.8 to 2.2. To explain this simple term, which will be repeated many times during our discourse today, TFR is the total fertility rate, is the average number of children a woman will have during her lifetime. Pakistan, however, despite being the world's fifth most populous nation, seems stuck at an unsustainable TFR of 3.6, which, besides other things, just to give you an idea, calls for building 87 new schools every day. Finally, most nations in our region have planned wisely and acted smartly and reduced their TFRs, Bangladesh to 1.9, a very major achievement, India to 2.0, Nepal 2.0, Turkey 1.6, Iran 1.7, and Taiwan 0.87. Well, too low TFR may also not be a good thing to have. Just to give you an idea, all 27 European Union countries have a TFR of less than 2, with France, which has the highest TFR of 1.79. Let me begin our discussion today, beginning from Dr. Rehana Ahmed. You have not just extensive experience, but also made a great contribution in the field of family planning at the national and international levels. Could you kindly tell us what are the high-impact family planning practices that we have failed to adopt here, and what can be done to expand the family planning services? Thank you, Naeem Saab. Assalamu alaikum. Is that better? Well, thank you. I think the road to success, the road to success is already known because of the many successful countries in our region, including Muslim countries. And I repeat, including Muslim countries. So really, Pakistan has absolutely no excuse to continue with the rapid population growth rate. I just want to highlight 2 points today in this time that I have. And the first is, I'll illustrate it by asking you all to raise your right hand. Please raise your right hand. Place it on your right eye, all of you. Can you see? Now remove it. Can you see better? Clearly, this is the power of 2. The World Bank has called this health partnership because in Pakistan and in many developing countries, the health system is a mixed health system. We have the public sector and we have the private sector. Now, having said that, the public sector, we have the minister here, should not be burdened completely with offering services. This is critical. Why? Because where do you go for your health services? Surely you go to the private sector. Most of you would be doing that. And that is the case across all income groups in Pakistan. Over 70% go for their health care to the private sector. So the private sector needs to be engaged. And the private sector, with its big role in health system, is currently offering good services. However, the focus of the private sector
is on revenue generating curative services. So what about the national priorities? That is the area that we are lagging behind, and that is the area where the World Bank has pointed out in developing countries that the government needs to have an effective and a deliberate strategy for the private sector to achieve its national goals. This is the critical missing piece in our going forward with reducing the high fertility rate that has now become what the organizers of this festival are calling the population bomb. How do you diffuse it? It has to be done by the power of both the systems working and for the government strategy to be put forward. It is called, I would not like to call it that, but it is called public-private partnership. It should be called health partnership because PPP, of course, is a political party. So we should call it a health partnership between the public and private sector with the government leading on the strategy. That is critical to achieve the universal health and universal family planning coverage across the country. That is the first point I want to highlight. I want to complete this first point. I would like to see it in the headlines, and that is that every clinic across Pakistan is a family planning clinic, if not only for counseling, if they can't offer the service, at least for counseling and raising awareness. This is critical that every provider in Pakistan offers family planning information, counseling. Thank you, Dr. Saab. That's an excellent advice. I could just want to finish this point with the second highlight very quickly, and that is that for family planning services, you need product, and product is called contraceptive. The contraceptive in Pakistan come from two sources. One is the donor, which is free distribution. The other, and please note this is my last sentence, which is that they are imported. Contraceptives are imported, and using dollars, they are categorized as luxury goods. What's more, taxes slapped on them, 17% general sales tax, and that makes them a premium option for the people. Thank you. Many thanks to you, Dr. Saab. You brought out some very nice points. Can I request Dr. Khalid Masood? Dr. Saab, unlike Iran and Bangladesh, Pakistan has not been able to take on board its religious scholars in explicit support of a nationwide family planning program. Are there any religious barriers or prohibitions? Or if there are none, then are these prohibitions simply, or do we simply use resistance from the religious lobby as an excuse to cover up our own inadequacies? Your views, sir. Bismillahirrahmanirrahim. اردو میں بات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے ضرور ڈاکٹر بات کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کی یہ سگنیفیکنس بھی ہے. یہ سگنیفیکنس بھی ہے کہ اس پہ اختلاف رائے موجود ہے. ہم اختلاف رائے سے اس لیے بھی ڈرنے لگے ہیں جدید دور میں کہ اس کے بعد کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا. ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں اختلاف رائے موجود ہوتا تھا اور اس کے ساتھ پھر کنسنسس بھی ڈیولپ ہوتا تھا، اور اس کی بڑی وجہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ ایونٹ، کہ اس کو پبلک اسفیئر میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. جو انڈیویجولز اور گروہ اس سے وابستہ ہیں ان کی رائے بہت اہم ہے، کیونکہ ان کی رائے سے ہی کوئی پالیسی مکمل ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے.
تو یہ اختلاف رائے، میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے ہے، لیکن یہ کسی فیملی پلاننگ کے منصوبے کے مخالف نہیں ہے۔ فیملی پلاننگ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ فیملی پلاننگ ضروری ہے اور اس کے لیے پالیسی ضروری ہے، اس کے لیے ڈیبیٹ ضروری نہیں ہے، پالیسی ضروری ہے۔ پالیسی کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، پالیسی کے لیے اس کی بہت سوچ بچار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے جو کنسنسس ڈیولپ کرے۔ مختصراً میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیبیٹ ریلیجس طبقے کی طرف سے آ رہا ہے وہ قابل قدر ہے، لیکن وہ کسی غلط فہمی پہ مبنی ہے۔ اس کی بعد میں بات ہوگی، لیکن نہ قرآن کریم میں فیملی پلاننگ کے بارے میں وہ چیزیں موجود ہیں جس پہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جس آیت کو لے کے بحث کی جاتی ہے وہ اولاد کے قتل پہ ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ کنٹراسیپٹیو یا منع عمل یا فیملی پہ یہ جو ہے اس میں حمل میں سپیسنگ، اس سے مراد کبھی بھی قتل نہیں لی گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی کسی عالم نے فتویٰ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو پالیسی کے طور پر اپنایا نہیں جا سکتا۔ تو جو وہ اجازت دیتے ہیں کم از کم اس کو آپ لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ آگے بحث ہوتی ہے کہ اس پالیسی کو لے کے کون چلے گا۔ اسلامی تاریخ میں بھی روایت یہ رہی ہے کہ جب وہ پوری امت کے لیے، پورے ملک کے لیے ضرورت ہو تو اس کا لیول ڈسکشن کا اوپر چلا جاتا ہے۔ پہلے لیول پہ فتویٰ ہے، اگلے لیول پہ لا میکنگ ہے، اور لا میکنگ اس کے لیے حکومت موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، پہلے بادشاہ موجود ہوتے تھے، ریاست موجود ہوتی تھی، تو سیاست اور دین کو جڑواں بھائی ضرور کہا جاتا تھا، لیکن دونوں میں فرق رہتا تھا، اور آخر میں جو پلڑا بھاری ہوتا تھا وہ سیاست، کیونکہ پورے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے سوچ رہی ہوتی تھی، تو علماء کا فتویٰ بھی آخر میں اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ لیکن فتویٰ کی حیثیت انفرادی رہتی ہے، رائے کی رہتی ہے، لیکن جب ملک کا قانون بن جاتا ہے تو اسلامی طور پر اس کی فالوئنگ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ بعد میں باقی باتیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کین آئی کم ٹو ڈاکٹر پچیہو؟ ڈاکٹر صاحب، the current National Finance Commission award incentivizes provinces to increase their population in order to receive a bigger share of the 82% funds allocated on the basis of population. As someone who is a family planning advocate and also works at the policy level, what are your views on this, and do you think some of the existing social welfare programs could be slightly modified to incentivize for various aspects of family planning? Thank you, Naeem. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ میں صرف پہلے تو میں ڈاکٹر ریحانہ نے جو بات کی تھی اس پہ جو ہے پالیسی میٹر کا ایک ایکسپلینیشن دے دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو موڈ میں ہم چل رہے ہیں اس فار ویریس different areas. اس میں health is also one part of it, and family planning is a major part of it. اور family planning میں جو ہم نے different initiatives لیے to involve the private sector، اس میں ہم نے RHSB which is reproductive health services، RHSB میں ہم free of cost contraceptives private sector کو دیتے ہیں. So it's irrespective, and we just ask them to give us the usage
utilization report, and we also ask them کہ RHSB میں جو ہے services کے لیے بہت minimum amount آپ رکھیں, but do not charge for the contraceptives that we are giving you free of cost. So government is very much involved in the private sector in this aspect. دوسری چیز جس میں ہم بہت زیادہ private sector کو involve کر رہے ہیں وہ ہیں GPs. Now GPs are the places where every person in the محلہ goes to, اور وہاں جو جا کے انہیں ایکسیس ملتی ہے فار کیوریٹیو سروسز, اس میں فیملی پلاننگ کا کہیں ذکر نہیں آتا. تو اس وجہ سے ہم نے کیا ہے کہ ہم جی پیز کو انگیج کر رہے ہیں کہ دے بیکم نیکسس وتھ دا کیمسٹ who have the contraceptives, and وہ دونوں شیئر کریں. Contraceptives are sold by the GP at his clinic with counseling for the persons to accept the contraceptives. تو وہ جو ہے ایک کیونکہ اس پہ اعتبار زیادہ ہوتا ہے جی پی پہ, تو ہم یہ بھی سروسز شروع کروا رہے ہیں, جی پی سے انگیج کر رہے ہیں تاکہ دے بیکم ایکسیسبلٹی کی جو مسئلے ہیں وہ سالو ہو جائیں فار ایوری پرسن ٹو بی ایبل ٹو ایکسیس دا کانٹرسیپٹیو. سو یہ دو چیزیں آئی وانٹیڈ ٹو ہائی لائٹ کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے اس طرح سے انگیج ہو رہے ہیں, اینڈ دیٹ از فار سندھ. آئی ڈونٹ نو واٹ دی ادر پروونسز آر ڈوئنگ, بٹ دس از واٹ سندھ از ڈوئنگ. جو آپ نے بات کی این ایف سی ایوارڈ کی جو پاپولیشن ویٹیج پہ 82% پاپولیشن ویٹیج پہ ہے, آئی ٹوٹلی اگری کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہے نہ صرف اس وجہ سے فیملی پلاننگ میں پولیٹیکل بائی ان نہیں ہوتا, کیونکہ اوبویسلی لوگ جو ہیں پولیٹیشینز یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے صوبے کی پاپولیشن کو کم کر دیں گے تو ہمیں شاید این ایف سی ایوارڈ میں کم پیسے ملیں گے. تو بیکاز آفٹر آل منی ٹاکس, اینڈ دیٹس وائی یو نو اس طرح اس کی ویٹیج کم کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیزیں جو ہیں آپ اس میں یہ ویٹیج ڈال دیں کہ فیملی پلاننگ سروسز جہاں بہتر ہیں, جہاں پاپولیشن ریڈیوس ہوتی ہے, وہاں آپ این ایف سی ایوارڈ بڑھا دیں تاکہ انسینٹیوائز تو کیا جائے نا ہمیں کہ ہم پاپولیشن پہ کام کریں, کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری پاپولیشن کم ہو. تو آئی تھنک دس از ویری ویری کریٹیکل دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ اے لاٹ آف پولیٹیکل disinterest because of these factors. The NFC award ہے, اور دوسری چیز بھی ہے لیجسلیٹو سیٹس ہیں جو اسمبلیز میں ہوتی ہیں, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے on population. The more populous your provinces, the more seats you get in the federal in the national assemblies. So obviously وہ جو ہے disbalance وہاں جب دیکھتے ہیں تو people don't want to reduce they want to increase their population. Politicians want to increase their population so that they get more seats in the federal government, کیونکہ آواز تو وہاں سے اٹھتی ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے. So I think federal government has to decide on these two factors کہ how do you see this explosive population and how do you address this issue. Thank you جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Perhaps we could propose کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو پروونس جتنا اپنا ٹی ایف آر کم کرے گا اس کو اتنی زیادہ ویٹیج ملے گی, تو شاید ہم اس طریقے سے انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. کین آئی کم ٹو ڈاکٹر لبنہ ناز. ڈاکٹر صاحب, یو آر اے پروفیسر آف اکنامکس ایٹ این اسٹیمڈ انسٹیٹیوٹ ود اے بیک گراؤنڈ آف ریسرچ آن پاپولیشن اینڈ کلائمیٹ ولنریبلٹی. Pakistan has plus 26 million out-of-school children, 5 million jobless, and about 50 million workers exploited to work for less than minimum legal wage because there are plenty of alternates available. How does a high build-up of population further worsens this scenario? Can we have your views, please? Thank you so much for having me in this distinguished panel. First of all, Assalamu alaikum to everyone. یہاں میں آپ کو اس طرح سے اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن پلاننگ کی, کیونکہ ہم پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو اب تک جتنے بھی کانٹراسیپٹیو سے ریلیٹڈ پلاننگ ہوئی ہے پاکستان میں, تو آپ دیکھیے کہ کیوں ہمیں جو کانٹراسیپٹیو یوز کا یوٹیلائزیشن ہے وہ اسٹیگننٹ نظر آتی ہے. لائک 35% پہ لاسٹ 5-6 ایئرس سے ہم دیکھ رہے ہیں. اگرچہ یہ میں کبھی نہیں کہوں گی کہ وی ہیو ناٹ بین سکسیزفل ان فیملی پلاننگ ان پاکستان, بٹ اٹس نیور بین فنامنل سکسیز. تو وہ فنامنل سکسیز کیوں نہیں رہی ہے؟ اب اس کا اکنامک پرسپیکٹو سن لیجیے. جب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی, تو آپ دیکھیے آپ لوگ کپلس کیوں موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ دے شوڈ ہیو مور چلڈرنس, وائی دے ٹینڈ ٹو ہیو مور چلڈرن. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں پچھلے 5-10 سالوں میں پاورٹی انکریز ہوئی، اور اسپیشلی جو لاسٹ 5 ایئرس ہیں اس میں تو پاورٹی میں فنامنل انکریز آیا ہے. یہ انکریز جب پاورٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کرونیکلی پور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. ایک بہت اچھی بک ہے، میں یہاں ریکمینڈ کروں گی، پورٹ فولیو آف دا پور، یعنی وہ بچوں کو ایسٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. دیر از آلویز اے کوانٹٹی کوالٹی ٹریڈ آف. تو وہ بچوں کو کوانٹٹی کو اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے پیسے کمانے ہیں، وہ ان کے لیے ارننگ ہینڈس ہیں. آپ ان کو اپنی پاپولیشن پہ برڈن سمجھ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک پرسنل ڈیسیژن ہے، ایک پرائیویٹ فیملی کا ڈیسیژن ہے، اس کے لیے تو وہ بچہ اس کا ارننگ ہینڈ ہے. اب یہ بتائیے آپ کی پاپولیشن پالیسی میں آپ نے چائلڈ لیبر کو کہاں تک انٹیگریٹ کیا اور کس طرح انٹیگریٹ کیا؟ یہ یہاں پر ایک کویشچن اٹھتا ہے. جب تک چائلڈ لیبر کو آپ نہیں اپنی پالیسی میں انٹیگریٹ کرتے، اور صرف انٹیگریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کچھ میجرز بھی لیے جائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، یہاں پہ بڑا فیمس پروگرام ہے جو کہ برازیل میں تھا اور ابھی تک وہ ہے 2003 سے وہ ابھی تک وہ جو ہے وہ کنٹینیویشن میں ہے، اور دس از کالڈ بولسا فیملیا پروگرام. اس میں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے میجرز لیے، ایک ملٹی سیکٹورل پروگرام رکھا ہے. آپ پاپولیشن گروتھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تب تک آپ ملٹی سیکٹورل اپروچ پہ نہیں جاتے. فار ایگزامپل انہوں نے ایک میجر لیا کہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کیے جائیں، ان فیملیز کو پیسے دیے جائیں غریبوں کو جو کہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں اور ان کی اٹینڈنس بھی 80% سے اوپر ہو. پھر انہوں نے چائلڈ لیبر کو کرٹیل کرنے کے لیے اسٹرکٹ پینلٹیز اناؤنس کی ان فیکٹریز کے لیے. اس طرح سے انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کیا. پھر بنگلہ دیش میں مثال دیکھیے، ان کا بھی جو پاپولیشن پالیسی ہے وہ انہوں نے انٹیگریٹ کی ہے ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ بچہ جو اسکول کبھی گیا ہی نہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں اسے کہ بھائی وہ اسکول سے باہر ہے، لیکن وہ کیوں باہر ہے ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ وہ بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے. ایک تو یہ ریزن ہے کہ اس کے ماں باپ غریب ہیں، وہ اسے بھیجنا نہیں چاہتے، وہ اس پر کیوں انویسٹ کریں. ہم اکنامکس میں بات کرتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کی، ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کی پیرنٹل چوائس ہے نا. وہ اپنے بچے پہ آج پیسہ کیوں خرچے جبکہ وہ بچہ آج اسے اتنے پیسے لا کے دے رہا ہے جس سے اس کا گھر چل سکے، نمبر 1. پھر جو بچہ اسکول جا رہا ہے وہ کیوں ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے؟ ہمارا ریٹینشن ریٹ دیکھیے وہاں پر کیوں نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جو پیڈاگوجی ہے جو ہم پڑھاتے ہیں کیا وہ ایسا ہے کہ وہ بچے کو موٹیویٹ کرے کہ وہ اسکول کے اندر رہے. تو یہ صرف آپ کا ایشو جو ہے، آپ ہر ایشو کو پاپولیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی تو پاپولیشن کا ہیومن کیپٹل بلڈ اپ کرنا، یہ بھی پاپولیشن ہی کا ایشو ہے، لیکن ہماری پالیسیز جو ہیں انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. دوسرے میں آپ کو یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی جو آپ نے ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے. اس وقت اگر آپ صرف LFS کا ڈیٹا دیکھیے تو جو ہمارے یہاں آپ کو امپلائمنٹ میں گیپ نظر آئے گا وہ نظر آئے گا آپ کو 15 سے لے کے 35 ایئرس کا جو ایج گروپ ہے اس میں میل اور فیمیل میں ڈسٹنگوش میں آپ کو کہوں گی آپ کو گیپ نظر آئے گا. لائک اگر میل جو ہیں وہ آپ کے 5.4% ان امپلائڈ ہیں، آپ اکنامک سروے دیکھ لیجئے، تو فیمیلز جو ہیں 14% تک ان امپلائڈ. تو یہ فیمیل وہ ہیں جو اپنی پیک میں ریپروڈکٹیو ایج کے اوپر ہیں، تو وہ کیوں ان امپلائڈ ہیں؟ کیا آپ کی سرکار نے، آپ کی گورنمنٹ نے، آپ کے پرائیویٹ سیکٹر نے ان کو کیا چائلڈ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کی ورک پلیس کے اوپر؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. کہاں پہ ہے ہماری پالیسی؟ پیٹرنیٹی میٹرنیٹی ایکٹ ہمارا 2022 میں پاس ہوا ہے، اس کی انفورسمنٹ صرف فارمل سیکٹر میں ہوتی ہے، خواتین انفارمل میں کام کرتی ہیں. کیا آپ کے یہاں اس طرح کے رولز ہیں، ایسی پالیسیز ہیں؟ اور پالیسیز ہیں تو ان کی انفورسمنٹ کہاں ہے؟ تو ہم نے اپنی جو خواتین ہیں ان کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ ہی نہیں کیا کہ جس میں وہ سیف محسوس کر سکیں اور کام کر سکیں. پھر دوسرے ہمارے یہاں جاب فلیکسیبلٹی میں جب ہم بات کرتے ہیں آورس کی، اور اس طرح دنیا میں ہوا ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، انہوں نے یونیسیف کے ساتھ جو وہاں پر بنگلہ دیش مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ ایسوسیشن ہے اس نے ایک MOU سائن کیا، اور یہ تمام فیسلٹیز وہاں پر بچوں اور خواتین کو پرووائڈ کی گئیں. تب وہاں خواتین کی آپ دیکھتے ہیں پارٹیسپیشن 35% پہ آئی ہے. تو ہم گلوبل بیسٹ پریکٹسز کو بھی تو یہاں پر نہیں اپلائی کرتے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا ہے کہ آپ پاپولیشن کو سائلوز میں بات نہ کریں بلکہ آپ انٹیگریٹ کریں اس میں سوشو اکنامک میجرز کو. تھینک یو. Very good advice. Thank you very much, Dr. Lubna. Can I come back to Dr. Rehana and ask you that the contraceptive prevalence rate in Pakistan is 34%, while it is 67% in India, 63% in Bangladesh, and 77% in Iran.
So there's a huge unmet need gap that we have for those people who want to use contraceptives, but they do not have an access. And if once there is access, then many others would also use, would begin to start using. So what are your views on this, and how can Pakistan make this happen so that we can at least meet the gap, the unmet need that we have? Shukriya Naeem sir. I think you all have seen a dartboard, and to win the game, you have to hit the bullseye. And the bullseye in the population bomb is the family size. And as you've already heard, the economic side of it, we need the enabling environment. Bangladesh was mentioned. They actually had 22 ministries mandated to bring the population program in the forefront. And the religious ministry had to give advice to newlywed couples or before they got married at the nikah. So you see, if population is to be tackled, then it has to be multi-sectorial. That is to be reiterated again and again. However, having said that, from the services perspective, I can tell you one thing. ये बात अहम है कि सर्वेज ने ये दिखाया है कि फैमिली साइज जो है ये रूरल एरियाज में बड़ा है और ये अर्बन स्लम्स में बड़ा है फैमिली साइज. तो हमें जियोग्राफिक डिमार्केशन तो मिल गया, ज़्यादा रूरल एरियाज में काम करना है, अर्बन स्लम्स में काम करना है. गवर्नमेंट के 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे और डॉक्यूमेंटेड है. एक तो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम जो कि और मुल्कों ने आके सीखा और यहाँ से वो मॉडल ले जाके उसको दे implemented it. And I know because I went to Ethiopia and I saw that. I went to different African countries and I saw the Pakistan program being replicated. However, the lady health visitor government program got diluted, and you can go into the history and the story of it. It still runs, but not the way it would expand and be of use to the rural areas as much. Now, the second very successful program was the social franchising under the umbrella of Green Star Social Marketing, partnering exactly as our minister said with the private clinics in the slum areas. Now, once this partnering was done, it was not just to give them free contraceptives, because social franchising is a business model and private sector does business. So you have to approach it from the business angle. Giving them free contraceptives is really, we don't know if it gets utilized, because a lot of reporting doesn't come back to the government. There is an issue. You can give the contraceptives and then, and we are talking about long-term contraceptives, because remember that the IUD cannot jump out of the packet into a woman's uterus. It needs the provider in the middle, and it cannot be just any provider. It has to be a trained provider. So look at the complexity of it. Free contraceptives is fine for short term, but I think training of the providers to give the more effective long term is what is required, and that is what social franchising did. Now let me tell you again, this is documented, and this social franchising has been spread into 37 countries of Asia and Africa. Again, Pakistan had the largest reproductive health network in the private sector, documented in the University of California of San Francisco Compendium. And the whole point is, we know what to do. Right. We know how to do it. Right. It is a matter of getting there. Now, last point is a revelation. And the revelation is for everybody sitting here.
what can you do? What is your role in this? Well, your role is to bring family planning into the discourse, and especially for the youth moving into the reproductive age. They have very weak knowledge of their own biology. They have even less knowledge, correct knowledge of contraception. So if this discourse does not take place at the household level, it's frowned upon. So bring it out in the open, exactly as Masood Saab said. Bring it out in the open, let it be a general discourse, and remove the misconception, and this is my last sentence, remove the misconception that family planning is about stopping births. It is not. It is about having planned children, to support the children, empower the parents through family planning. Very Thank well you. said. Very well said, Dr. Saab. Very well said. Dr. Khalid Masood Sahab, we need your guidance. Kindly guide us on how Pakistan can move forward, involve all shades of opinions, utilize the strong platforms of mosques and sermons, engage citizens in emphasizing and advocating a major family planning movement in Pakistan, like so successfully done in Iran and Bangladesh. I think you have raised the very relevant questions, and that only lead to revisit our understanding of the family planning term. Family planning term has been understood now as using contraceptions. It is very limited sense of that great word. Family planning not only is a modern concept, it is a concept from the very early human period. I mean, even in the Quran, importance of family rather than tribe, which was that pre-Islamic importance, it was a shift, a great hermeneutic shift. But that Quran also made that family is important as an institution, but family is made of individuals. And that is the religious argument, that religiously you are individually responsible, you are individually accountable. And that is why it's very, very important that even the family planning method that we discussed today, like spacing pregnancy or preventing pregnancy, it is still an individual act. It's an individual consent that is necessary, and it's only the individual who should decide. Now, family planning as a policy requires not only emphasis on these planning methods, but to have a policy and show that the government is committed and show that it's very important, and that as have been importance of that point has been already made, that it must be integrated. Now, a lot of studies on the family planning experience in Pakistan, they show that the departmental divide is very negatively affecting this policy between these departments who are doing this health and finance and family planning, behbood and all that. They're not integrated, they are not talking to each other. So this is one weakness in the policy. And second is that this policy, according to the recent studies, has not yet been prioritized. Prioritized means that because of the significance of the issue, there should be a general comprehensive debate over all forums on this problem, on this issue, so that it becomes like an individual commitment and then on the policy level from the government commitment.
Now for that, I think there should be, firstly, we should look at if it's a Muslim problem, if it's an Islamic problem, we should look at the Islamic countries or Muslim countries, their recent experience. Fortunately, that has been already studied, and we have books about them and their experience, both negative and positive, has been analyzed. In Iran, in the beginning, they were against it, but now they have found out that this was not the best method to just destroy departments of family planning and all that. So they have revised that policy. Similarly, in other countries, there have been more than 8 international conferences in Muslim countries where these issues have been discussed. Recent literature, both against and in favor, has been printed out. It's available in Pakistan. If I can say that, Pakistan, the first person who pointed to this problem was Allama Iqbal. In 1903, the book on economy that he wrote, he mentioned that this growing population would be a problem. Now, he has invited to discuss that. In Pakistan, then we have, this was again, I mean, before independence, Abul Kalam Azad took up this discussion where some of the Muslim thinkers were saying that population is a source of importance of development, and he said that it's the quality, not the quantity, which is important. So these kind of issues have already been discussed. All these things are there. What is needed is to look at our own experience, and this analysis has been done. Our own experience is that we have not adopted it as an overall comprehensive policy, and we have not yet integrated all the questions, all the studies that have been brought before us. So because of this focus on smaller things, the debate has been whether this is un-Islamic, whether it's against the Quran. In that debate, we have forgotten that this debate has been going on from the period of the Prophet. In the Hadith, there is a lot of discussion on the preventing family, preventing pregnancy. The term azl, that's in English is coitus interruptus, that was discussed in the Hadith in those days, and there were methods in the pre-Islamic period. There was a difference of opinion, and Imam Ghazali then came up with a solution that it's not a total problem, so it should be individual choice. So the choice is given in the Quran and in the Hadith. The second problem was to look at the Quranic verses where it is mentioned that you should not kill your children, and that was that referred earlier to the female children, and that was the debate that was already going on. In the Quran, there is one whole surah on this, and this very powerful surah. It is not time here to go into details, but even Imam Shafi'i, when he discusses the verses which relate to polygamy, and the Quran says that polygamy is allowed, but with condition. And this is twice mentions that it's a condition. And this condition is, one is justice, and the second is a matter of debate. The Arabic word for justice is ta'dilu, adl, and the other is ta'ulu. And ta'ulu means ayal, kasrat ayal. So Imam Shafi said that polygamy is forbidden because it brings kasrat ayal, more children.
for which you have to decide whether you take that responsibility. What I'm mentioning is this: all these debates are there, and we have to look at that, and we have to look at the studies that have revisited these debates, and in the modern period, recent period, Muslim countries have also visited these debates and come with the policies. In Pakistan, our problem is that it is first of all, there is no wholesome approach to the policy making, and there is a hesitancy in the full commitment, and the debate is not controlled. Debate is very easy to control, because even those who are giving fatwas against contraceptives and all that, they are saying that it should be put in the, if it is necessary, then it should be in the nikahnama, that the consent of the wife should be taken. And this is from the Islamic fiqh. Also, there is a report by the Council of Islamic Ideology. They say that it's not a general problem, it's an individual family issue, and if the family considers that it's necessary for the health, for the economy of the family and all that, they are allowed, but it should not be given like a license. I mean, all these debates are there, and the government in Pakistan is not looking at these possibilities, but when some scholars or even Council of Islamic Ideology publishes an article, they do not continue that debate, and they just leave it there. And it is because this debate does not go to the public, and public is not involved, and all of us are not involved. Because of that, this debate of calling these things un-Islamic is not within the Islamic context or within the Islamic tradition. Dr. Saab, can I thank you? We are running a little short on time, and maybe I can ask two quick questions from Dr. Pichiho. Why can we in Pakistan, or at least in the province of Sindh, not introduce premarital counseling formally and medical screening? And the second quick point from you is that what are your views if there is a biometric verification with CNIC for the bride and the groom as a part of Nikah-Nama to prevent numerous violations of the underage marriage? Thank you, Naeem. What I want to say is that there is legislation on counseling, marital counseling. We haven't said premarital, because I feel that we need the couples to sit together and make the decision together. So premarital because of our social norms, I don't think we can get the two to sit together, the bride and the groom to sit together. So we have, in our reproductive health rights bill, we have marital counseling as a component, in which we have started training of WMOs, and we have made the curriculum for the counseling as well. So we do have this component in which there is not only a discussion around family, planned family planning, planned parenthood, and also on dispute resolutions, etc. So there's a lot of other things included in this counseling. The one thing that I really want to say is, and I take that Dr. Masood has very eloquently talked about how Islam does not impinge the rights of a woman. And that, unfortunately, is what is happening. We have our culture is such, we have a highly patriarchal society where decisions about family planning are not made by the woman, who actually bears the burden of delivering and going through the pain of conceiving and then having a child,
but she is the one who cannot make the decision. The decision lies with the husband, or the decision lies with the mother-in-law. And she cannot say that, look, I've had 7 pregnancies, and my body now cannot take another pregnancy. It's simply, she cannot do that. She cannot, the husband has to come in, he has to give his consent before the doctor will, or the gynecologist will go for family planning or contraception for that woman. So really speaking, we need to see, and I'm very glad that Dr. Saab had said that, the woman has to be the decision maker in this aspect. So I feel that this is what we are not able to propagate to our people, and the men decide on the number of children that they want to have. And it should be a consensual agreement, but the consensus is that you should also look at the health of the woman and how she's suffering through each and every pregnancies. The other question of biometric. Sorry? Biometric हाँ, verification. biometric जो है, निकाह नामे में biometrics on, that's impinging on the rights of the people. यूँ है कि Because- हम सिम लेने के लिए तो बायोमेट्रिक इस्तेमाल करते हैं, हाँ, लेकिन तो शादी के लिए क्यों नहीं करते? नहीं, बायोमेट्रिक्स तो नहीं होती है, लेकिन हमारी निकाहनामा is quite strong enough about that they are a couple is married. But the fact of the matter is, for family planning, the decision should be with both the couple, both the people, and they should be making the decisions, and they should be making the right decisions. इतना सारा state control नहीं हो सकता कि हम उसकी the future हम decide करें. But the state is responsible for trying to provide as much of the facilities as possible to see that the people get access to contraception, to get a counseling on it, etc. So that's what Thank you so my much. take is. Dr. Lubna, can you close today's discussion by just a quick question that Taiwan has a TFR of 0.87, and Taiwan saw in the last 7 years its per capita income jump from 25,000 to 32,000, which is a $7,000 jump. On the other hand, Pakistan stayed at around $1,600 income in the last 7 years. Does it have something to do with population? And thank can you you. explain the relationship between the two? And what must Pakistan do to avoid this? Sorry to say, Naeem Saab, you are comparing oranges with apples. Taiwan is actually following the anti-natalist policy, while we are following the pro-natalist policy, the childbearing policy. If you see the NFC, we have discussed this point that we make the distribution of the resources based on the population. Population is still the largest criteria. Before this program, we were talking about that how we can link the population well-being with the electoral politics. And there we discussed that we can actually link it with the local politics at least, if it is not possible to do it at the national level. Like in local politics, we can make it mandatory that only those candidates will be given tickets, those who ensure that in their constituency, children are going to school, daycare centers are being built up, and they are providing civic amenities to the population. So this is what at least we can go, or we can move forward with that. So I think these two, Pakistan and Taiwan, are not comparable at all. And the one more thing, because whenever we talk about bringing down the TFR, people say that it's a personal decision. Why you want a couple to take a decision or to take decision by force? Yes, they are right. But you know that the perceptions or the myths against the family planning are deep-rooted. They're deep-rooted in the cultural beliefs, in the socio-economic, in the ethical considerations. And I think that this kind of dialogue which we have today is maybe the one of the biggest initiative which we are taking together to dispel the misperceptions and the myths regarding the family planning, which is about maintaining the space between births. It's not completely preventing the couple to have children. So Right. with that, thank you. Thank you very much. We have another 3 to 5 minutes. Can we take some quick questions? We have, yes, Dr. Saab in the front row. Maybe I'll take quickly, and kindly make your questions very brief so that
Yeah. So to say, one-liners. Actually, I'd like to congratulate Dr. Pichio on implementing the breastfeeding program, which is a form of contraception as well. So congratulations on that. The topic is time bomb or dividend. So if you have births, you have deaths. And I think we have the bomb, which is doing the work for us to control our population. So you have to look at this in reference to context. Right. We have enough deaths with terrorists and in our army and forces and a population, which is, so we don't have that comparative statistics which Doc Cyber can provide for us, that how are we controlling this? And so we have a control system as well, right, and that may be looked at. And one last statement for the population, we have a definite entity, the hermaphrodite. The last translation of that particular word was in 1940 in a dictionary from India, which was then Hindustan and Pakistan, Hindustan and Bangladesh. And uska hai do zauj. There is no such thing as a transgender in the physical form. Psychological issues, yes, transgenders, transvestites and other things. So you need to also bring that into the population. If you don't mind, we need to move on to the next point. And also if you could bring in education and counseling and health for this third gender. Very kind of you. Thank you. And the lady behind you, may I just humbly request that kindly make your question rather crisp so that more people can ask this question. Dr. Jaipal, please. डॉक्टर कैसर बंगाली एक दफ़ा बोल लें फिर उसके बाद Go ahead. He is also. I am not here to listen to what Azra's problems are, what challenges she's facing, or Dr. Rehana, or economic. I specifically came here to listen to Dr. Khalid Masood. Dr. Khalid, as a very learned person, I've been listening to what challenges you've been facing. Unfortunately, our ideological council has not been proactive. आपने proactive role नहीं अदा किया, क्योंकि आज भी आपका मौलवी कहता है, चाहे वो सुल्तान मस्जिद हो, चाहे नीलम कॉलोनी में, कि शरीर रहमान वाजिबुल कत्ल है. वो ये नहीं कहेगा कि बच्चे दो ही अच्छे. Very good. Thank you. Very kind of you. Dr. Jaipal. May I? This is Kaisa Bengali here. With all due respects to Dr. Azra, I have a different perspective on the NFC question. When couples decide to have a size of family, they don't open the NFC award and read what is the share of population in it. There is no connection. And I want to say that being part of the NFC and all the discussions that have gone on, this is an anti-NFC agenda that they are using to undermine parts of the NFC. I don't think your comment about adding TFR as an additional criteria is very valid. We can do that. Thank you, Dr. Bengali. Yes. Hello. Yeah. मेरा नाम डॉक्टर जयपाल है. मैं PMA के उर्दू जर्नल का 4 साल एडिटर रहा और 4 साल तक मैं एडिटोरियल लिखता रहा पॉपुलेशन पे और 2 बड़े प्रोग्राम किए. मेरा जो ये सवाल है मिनिस्टर साहिबा से और खालिद मसूद साहब से कि हमारे मुल्क में देयर इज़ नो विल टू कंट्रोल, और ये हम सिर्फ नेबर कंट्री से पीछे नहीं है. सिंध KPK से पीछे क्यों है? सिंध पंजाब से पीछे क्यों है? जो पॉपुलेशन कंट्रोल आ रहा है उसमें भी हम पीछे जा रहे हैं. अच्छा, दूसरा हमें सीखना चाहिए कि जो बराबर के कंट्रीज़ हैं, इंडिया ने कंट्रोल किया, बांग्लादेश हमारे ने कंट्रोल किया, ईरान ने कंट्रोल किया, जो उनका 1% से भी कम है, हमारा अभी भी 2% है. जो उन्होंने की कि ख़वातीन को वाई नॉट वी गिव 100% जॉब्स टू फीमेल इन द एजुकेशन सेक्टर, हम उनको कर सकते हैं टीचर्स में. और जो चाइल्ड लेबर पे इन्होंने बात की, दैट शुड अप्लाई. हमारे टेक्स्ट बुक्स में हम लेसन क्यों नहीं डालते कि जो कंट्रीज़ ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है उनकी प्रोग्रेस क्यों हमारे से ज़्यादा है. दूसरा, अगर आखिरी ये भी हम कर सकते हैं तो जो भी गरीब फैमिली
جو 30,000 سے کم کماتی ہے وہ اگر 2 بچے پیدا کرتی ہے تو دونوں بچوں کو گورنمنٹ اپنے ایکسپینسز پہ پڑھائے گی ہائر ایجوکیشن تک. بہت شکریہ. ایک دو چیزیں نعیم پلیز وتھ یور پرمیشن. ون رسپانس ٹو دس تھنگ از سندھ از ناٹ بیہائنڈ. آئی تھنک کے پی میں جو ہے آپ اگر ان کا دیکھیں گروتھ ریٹ, پاپولیشن گروتھ ریٹ از مچ ہائر دین سندھ گروتھ ریٹ. آپ کا جو ہے وی ہیڈ آلویز بین اے پاپولس پروونس. ابھی جو آپ ریسنٹ سینسس دیکھیں تو ان کا زیادہ ہے. سو سیئنگ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ان سندھ فار پاپولیشن, وی آر ڈوئنگ اے لاٹ. وی آر دا فرسٹ province to integrate health and population as as both the ministries together, and I'm sitting here as the minister for both population and for health. اور دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ ہم جو ہے ٹیچرز جو ہیں عورتوں کو کیوں نہیں لے لیتے, اٹ ڈپینڈس آن میرٹ. اگر آپ میرٹ پہ اترتے ہیں تو لیڈیز بھی ٹیچرز بن سکتی ہیں, مین بھی ٹیچرز بن سکتے ہیں, بٹ وی کین ناٹ کمپرومائز آن میرٹ فار ایجوکیشن. So I agree, all women should be employed. If you're employed, you're going to have less children. Female empowerment comes with reduced fertility and reduced numbers of children. So ye main. Thank you, Dr. Saab. May I suggest that we have no more time for questions. If you don't mind, we will like to close down. I want to thank you, and I want to just say 2 very brief things. First, those of you who, as citizens, who wish to further work on this subject and contribute, there is a small group led by Dr. Naseem Salahuddin, there is Khawar Mehdi Sahab, there is Dr. Rehana, there is myself. You could contact us to proceed further or work further on this issue. Lastly, we do agree that this is a huge problem. There is a famous Persian poet who just recently in his poem said, "Benashinim, let us sit together, for Beyandishim, and let's ponder, and we will be able to solve all our problems." Thank you very much. We need to sit down together and work. Dr. Saab. یہ بہت ہی اہم سوال تھا, میرا خیال اس کا جواب ہونا چاہیے. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں عام آدمی بھی یہی سمجھتا ہے, اور اب تو جو اس کے اندر ممبر ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دارالافتاء ہے, یہاں سے فتوے ایشو ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ اس ایک خاص ضرورت کے لیے بنائی گئی تھی, پہلے 1961 میں, پھر 1973 میں اس کو مزید بڑھایا گیا. اس کا اصل کام یہ تھا کہ جتنے بھی لاز ہیں, چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا تھا کہ یہاں قرآن اور سنت کے مطابق قوانین ہوں گے, تو اس میں سے ایک سٹیپ یہ تھا کہ جتنے برٹش پیریڈ سے اب تک جتنے بھی قوانین ہیں ان سب کو ریوائز کیا جائے, اور ان میں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی اسلامک کونسل, اور وہ سفارشات پارلیمنٹ کے پاس جائیں گی, کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا اور قانون میں جو بھی کوئی تبدیلی کرنا ہے. یہ کام اسلامک کونسل اسلامک آئیڈیالوجی نے مکمل بھی کر لیا, اس کی رپورٹ 1997 میں دے دی گئی. لیکن اس کے بعد بھی اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ آئندہ بھی جو قانون ہوں گے اس کو قانون کو ریوائز کرنا, اس کو ریویو کرنا, وہ کونسل کرتی رہے گی. تو یہ چیزیں ہوتی رہیں, کونسل اپنی رپورٹیں دیتی رہی, لیکن باوجود ان میں سے 1-2 کے سوا کسی رپورٹ پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کبھی نہیں ہوئی. رپورٹ پڑھی ہیں. کونسل دارالافتاء نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے بنایا گیا, اس لیے کونسل سے یہ توقع کرنا ان کو اس پر مجبور کرنا ہے کہ وہ فتوے دیتے رہیں. ایک چیز میں یہاں عرض کر دوں کہ 1983 میں کیونکہ 1970s میں پاکستان میں اس پہ بات شروع ہو گئی تھی, تو جو بہبود کا جو ڈپارٹمنٹ تھا عطیہ عنایت اللہ صاحبہ نے
ایک کتاب تیار ہوئی تھی ان کے زمانے میں فیملی پلاننگ پہ، وہ انہوں نے اپنی کتاب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھیجی کہ اس پہ اپنی رائے دیں. تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا اجلاس نہیں ہوا، سارے لوگوں کی رائے نہیں تھی، لیکن جو چیئرمین تھے انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے اور اس کو نام دیا رپورٹ کا، وہ انہوں نے بھیجی. لیکن وہ اس دائرے میں نہیں تھی کہ وہ کسی قانون پہ ہوگی، وہ ان کی رائے تھی. اس رائے میں بھی انہوں نے جو لکھا، جس پہ زور دیا کہ اگر بہت ہی ضرورت ہو تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن جو انہوں نے پورا مقدمہ اس کا لکھا اور جو اس کے اوپر اخبارات میں آیا وہ یہ ہوا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، بے حیائی پھیلائے گی وغیرہ وغیرہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. We've been told to now wind up because the next group has already... Din